بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح عالم اس کا نام تھا۔ نہ جانے والدین نے کیا سوچ کر ایسا بھاری بھرکم نام رکھا تھا۔ وہ میرے بھائی کا دوست تھا، علاقہ غیر سے اس کا تعلق تھا۔ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے پشاور آیا تھا۔ بھائی کے ساتھ وہ FSC کر رہا تھا۔ اس میں ایسی صفات تھیں کہ بھائی نے اسے بھائی اور میری ماں نے بیٹا بنا لیا۔ یوں وہ ہمارے گھر میں بھی آنے لگا۔ ہم سب اسے عالم کہہ کر پکارتے تھے، پورا نام نہیں لیتے تھے۔ آدھا نام پکارنے کے باوجود وہ ہم سے خفا نہیں ہوتا تھا۔ عالم کا تعلق ایک خوشحال خاندان سے تھا۔ اس کے دادا کا نام اپنا ایک گاؤں تھا جو کوہاٹ سے آگے پہاڑ کے درے کی طرف واقع تھا۔ اس گاؤں میں ہی ان کا سارا قبیلہ آباد تھا۔ جن دنوں وہ میرے بھائی کے ساتھ پڑھتا تھا، ہمارے گھر ہر ویکنڈ پر آیا کرتا تھا۔ ساتھ بات یہ ہے کہ وہ اپنے حسن اور وجاہت کے سبب مجھے اچھا لگتا۔ میرا جی چاہتا کہ وہ روز ہمارے گھر آئے۔ جب وہ آتا تو اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی، بات بات پر کھلکھلاتی۔ میری امی نے ایک روز میری خوشی کو بھانپ لیا اور کہا، بیٹی تم ذرا اپنے آپے میں رہو، اور عالم کے آنے پر اس قدر دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جہاں آپس کی دشمنیاں اور خون خرابے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے کندھوں پر ہر وقت بندوق رہتی ہے۔ کیا ہم ایسے خاندان میں بیٹی کے رشتے کے متحمل ہو سکتے ہیں جہاں سر کی قیمت بندوق کی ایک گولی سے چکائی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں ماں کی باتیں نہیں آتیں۔ میں نے جانا وہ مجھ کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ ان دنوں میں میٹرک کی طالبہ تھی اور یہ عمر نصیحتوں کو پلو سے باندھنے کی نہیں ہوتی۔ اس عمر میں تو بس خواب ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں عالم کے سپنے دیکھتی رہی۔ وہ کیا میرے بارے میں سوچتا تھا مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا۔ میرے بھائی کی دوستی کے احترام میں ہم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اتفاق سے میں یا میری بہن سامنے آ جاتی تو وہ سر جھکا کر نظریں نیچی کر لیتا۔ پھر بھی میرا جی چاہتا کہ میں اس کی دلہن بنوں۔ ہمارے گھرانے میں رواج نہیں تھا، لیکن سب خواتین خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر رکھتی تھیں اور بہت کم گھر سے نکلتیں۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ میں عالم کی دلہن بنتی، مگر خواہشات پر کس کا بس نہیں چلتا۔ میں بھی اپنی اس خواہش کے آگے بے بس تھی۔ ایک دن سوچا جاننا چاہیے کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سے بات کیسے کی جائے۔ بھائی سخت مزاج تو نہیں تھے، لیکن ایسی کھلی چھٹی بھی نہیں تھی کہ میں از خود بیٹھک میں گھس جاتی اور عالم سے باتیں کرنے لگتی۔ تاہم مجھے چین نہیں تھا۔ دل پہلو میں تو تھا، مگر اس کو کسی پل قرار نہ تھا۔ ایک دن سب گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں دادی کے ساتھ گھر پر تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ امی اور ابا جان مجھے دادی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر چھوڑ گئے تھے۔ دوپہر کے وقت بیل بجی۔ میں دروازے پر گئی، سامنے عالم کھڑا تھا۔ اس نے بھائی کا پوچھا، بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جی ہاں، اور دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے بیٹھک میں چلا گیا اور بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں کچن میں گئی، جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹرے اٹھا کر بیٹھک میں آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اس کے سامنے یوں آئی تھی۔ میرے اس طرح بے دھڑک آ جانے پر وہ حیران ہو گیا۔ یقیناً سوچ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اگر آذر گھر پر نہیں ہے تو اس نے دروازہ کھول کر مجھے کیوں گھر کے اندر آنے کا کہا ہے؟ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے چائے کی پیالی ٹرے میز پر رکھ دی اور کہا، آؤ بھائی تو گھر پر تو نہیں ہیں؟ آذر وہ امی بابا کے ہمراہ رشتہ داروں کے ہاں شادی میں گئے ہیں۔ لیکن آپ نے تو کہا کہ آذر گھر پر ہے۔ ہاں، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں چائے پی کر جائیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں۔ آپ بیٹھیے، چائے تو لیجیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ مجبور صوفے پر ٹک گیا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ آپ کا میرے بارے کیا خیال ہے؟ بے دھڑک میں نے اپنا سوال داغ دیا، جو اس قدر تیکھا تھا کہ عالم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے پہلی بار نظر بھر کر میری جانب دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے عجلت میں تیر چلا دیا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کی آنکھیں میری دیدہ دلیری پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ روحانسا ہو کر بولا، کیا آپ کو خبر ہے کہ کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے؟ بات بڑی چھوٹی نہیں، یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ شادی کے لیے پوچھنا کیا کوئی بری بات ہے؟ کوئی جرم ہے؟ کیا میں نے چوری یا ڈکیتی کی ہے؟ وہ میرے تابڑ توڑ حملوں سے گھبرا گیا۔ ابھی تک وہ ماتھے پر سے پسینہ پوچھ رہا تھا۔ پھر اس نے کامل سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھو بہار بی بی، بات یہ ہے کہ تم میرے دوست کی بہن ہو، میرے لیے قابل احترام ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی اگر مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تو میں اسے سیدھے منہ جواب ہی نہ دیتا، لیکن میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ اب سنو کہ میری مجبوری کیا ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میرا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جہاں دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں۔ ہم ہر وقت بندوق کی نالی کے سامنے رہتے ہیں۔ ایسے میں تم کو مجھ سے شادی کر کے سوائے پریشانی کے کیا ملے گا؟ مجھے اس کی
یہ تعویل عذر محسوس ہوئی۔ آپ سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سیدھی بات کہنی اور سننی پسند ہے۔ شادی نہیں کرنی تو نہ کیجیے، کہہ دیجیے کہ نہیں کر سکتا، تو سیدھی بات ہے کہ ہاں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارے قبیلے میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں باہر شادی نہیں کر سکتے۔ جب اس نے ایسا ٹکا سا جواب دیا تو میں اور بھی دکھی ہو گئی۔ اس کے سامنے سے چائے کی ٹرے اٹھا لی اور سر جھکا کر کچن میں آ بیٹھی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ جن کو پوچھنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ عالم گھر سے چلا گیا تھا۔ اس بالمشافہ گفتگو کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے عالم کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیے اور پڑھائی میں دل لگا لیا۔ البتہ اب بھی وہ جب بھائی سے ملنے آتا تو ایک خلش سی میری سر اٹھا لیتی تھی، جس کو میں پہلو میں دبا لیتی تھی اور دعا کرتی خدا کرے کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، کیونکہ وہ بار بار اس کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ کوشش رائے گاں چلی جاتی تھی۔ میری دعا رنگ لے آئی اور اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا ہوا تو کیوں، جبکہ وہ اور بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہ تھے۔ سوچتی تھی کہ بھائی سے پوچھوں، مگر ڈرتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے۔ لیکن ایک دن امی نے پوچھ لیا، آذر بیٹے کیا بات ہے، بہت دنوں سے عالم نہیں آیا؟ تب بھائی نے بتایا کہ اس کا چچا بڑا غسیلہ ہے، اس کا جھگڑا اپنی برادری کے ایک تاجر سے ہوا، اس میں وہ تاجر قتل ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے عالم کے چچا پر دعویٰ کیا ہے، جس کی وجہ سے سارا خاندان پریشان ہے۔ اس پریشانی کے سبب عالم اپنے گاؤں گیا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں لوٹا۔ کچھ دن بعد عالم آ گیا۔ اس نے بتایا کہ چچا کو عافیت مل گئی ہے اور والد نے کچھ زمین دے کر تاجر کے ورثاء کو تاوان ادا کر دیا ہے۔ قوی امید ہے کہ راضی نامہ ہو جائے گا، لیکن اس کا چچا ٹھیک آدمی نہ تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس سے ناخوش تھے، جبکہ مقتول تاجر بھی کوئی غیر نہ تھا، وہ عالم کے چچا اور والد کا چچا زاد تھا، جس کی زمین وہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال راضی نامہ تو نہ ہوا، مگر کسی طرح اس کی چچا جان کی بخشش ہو گئی۔ یہ دشمنی ابھی چل رہی ہے کہ عالم کی فیملی ایک اور دشمنی کے لپیٹ میں آ گئی۔ اس کے تایا کا بیٹا راحت اپنے دادا کے بھانجے شفیع خان کے ساتھ پانی کے مسئلے پر جھگڑ پڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلا دیں۔ شفیع کے دو بھتیجے زخمی ہو گئے، ان کے پاؤں میں گولیاں لگیں جو بعد میں ٹھیک ہو گئے، لیکن ایک معمولی لنگڑا ہو گیا۔ اس پر تھانے میں رپورٹ درج کرا دی کہ شفیع خان نے ہماری دکانوں کو نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ اس نے خود ہی اپنے گودام میں آگ لگائی تھی۔ جواب میں شفیع نے بھی دعویٰ کر دیا۔ یوں عالم کے خاندان کی اپنے قبیلے کے ایک دوسرے گھرانے سے بھی دشمنی چل پڑی۔ ان دنوں وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے میرے بھائی سے کہا کہ شاید میں کافی دن تک نہ آ سکوں، کالج بھی چھوڑنا پڑے گا، دیکھو اس دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آذر بھائی نے اسے تسلی دی۔ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ وہ بولا، آذر تعلیم کی خاطر میں بچپن سے جھگڑے پسند نہیں کرتا۔ اس جھگڑے اور لڑائی میں میرے تایا اور ابا جان بھی موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود شفیع نے ہم پر دعویٰ کر دیا ہے۔ ستم یہ کہ ہمارے جتنے رشتہ دار گاؤں میں ہیں وہ سب ان کی طرف ہیں اور ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ہمارا گھر ہے، اب ہمیں اپنے گاؤں بھی چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ دنوں کے بعد عالم کا خط آ گیا، لکھا تھا کہ ہم دوسرے گاؤں چلے گئے ہیں۔ اس گاؤں کے آس پاس میرے 4 ماموں اور 4 خالائیں رہتی ہیں۔ دیکھیے یہ پریشانی کب تک رہے۔ اگلے ماہ پھر عالم کا خط آیا، لکھا تھا، پیارے دوست آذر، ان دنوں ہم بہت پریشان ہیں، لہٰذا تم سے ملنے سے قاصر ہوں، کیونکہ ہماری ضمانتیں نامنظور ہو گئی ہیں۔ بابا تایا اور تایا زاد بھائی تو سینٹرل جیل چلے گئے ہیں، میں اور ایک تایا زاد بھائی مفرور ہیں۔ شنا اپنی سسرال اور میں ماموں کے پاس چھپا ہوا ہوں۔ ایک ماموں کے پاس چند دن رہتا ہوں، پھر دوسرے کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اس بار تو امتحان بھی نہ دے سکوں گا۔ آپ ہی سوچیں گے کیا بنے گا ہمارے مستقبل کا۔ بھائی آذر نے خط پڑھ کر میز پر رکھ دیا کرتے تھے۔ جب وہ کالج جاتے میں عالم کا خط کھول کر پڑھ لیا کرتی تو مجھے دکھ ہوتا۔ اب مجھے عالم کی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کیوں کہتا تھا کہ ہماری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے۔ واقعی جیسے اس کے حالات خاندانی دشمنی کی وجہ سے تھے، اس میں تو یہ ناممکن ہی تھا کہ کوئی لڑکی اس کی دلہن بن کر خوش رہتی۔ عالم کے خطوط سے حالات پتہ چلتے رہتے تھے۔ اس کی ماں اور 2 بہنیں، تائی اور تائی کی بیٹیاں سبھی دربدر ہو گئے تھے۔ دشمنی کے سبب وہ اپنے گاؤں، اپنے گھر بار بیچ کر رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور تھے۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی بھی کسی خالہ کے پاس اور کبھی کسی ماموں کے پاس ہوتے تھے۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے بھی تعلیم چھوڑ دی تھی۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ اس کے ماموں اور خالائیں ان سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ اب عالم اور اس کے بھائیوں کو پناہ دینے پر تیار نہ تھے۔ اس وجہ سے عالم کا دل پریشان رہنے لگا تھا۔
اس نے یہ خط تفصیل سے لکھا تھا اور جوابی خط کے لیے پتہ بھی لکھ دیا تھا۔ بھائی نے عالم کو خط لکھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی میرا دشمن بنتا ہے تو بن جائے۔ مگر عالم نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ شہر میں جاننے والوں میں سے اگر کسی نے پولیس کو اشارہ بھی کر دیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ ایک ماہ بعد اس نے خط لکھا کہ ابھی تک وہ اپنے دوست صابر کے پاس ہے اور اسے اس بات کا قلق ہے کہ اس کی ماں 2 بار اپنے بھائی کے گھر ملنے کو آئی، مگر ماموں نے اسے بتایا کہ عالم ادھر سے چلا گیا ہے۔ تبھی بیٹے کی جدائی کے صدمے میں سے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ گھر سے نکل جاتی ہے، لوگوں کو پتھر مارتی ہے اور لوگوں کے پتھر کھاتی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا ہوں۔ میرے جیسی قامت کے کسی نوجوان کو دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے بھاگتی ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بھائی نے ماں کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا ہے۔ ادھر ماموں کی بیوی کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہیں۔ ماموں کا گھر بھی ویران ہو گیا ہے اور ان کے 6 بچے ماں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی کہ یا اللہ، یہ کیسی پریشانیاں ہیں جو اس بیچارے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قدرت۔ اس کے بعد اس کا خط خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ لکھا تھا، مبارک ہو میرے دوست کے والد صاحب، تایا اور تایا زاد بھائی رہا ہو گئے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی نے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا ہے۔ امی کی طبیعت بھی کافی سنبھل گئی ہے۔ اب میں پنڈی جا رہا ہوں، وہاں جا کر نیا پتہ لکھوں گا۔ 15 روز بعد عالم کا خط پنڈی سے آ گیا کہ ہم سب گھر والے پنڈی آ گئے ہیں۔ یہاں میں کسی کو اپنا اصل نام نہیں بتاتا۔ ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا ہے، چھوٹا بھائی بھی ملازمت کر رہا ہے، والد صاحب کریانہ کی دکان ڈال رہے ہیں۔ گرچہ اپنا گاؤں چھوڑنے کا رنج ہے، لیکن جب حالات درست ہو جائیں گے تو وہاں چلے جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ اچھے دنوں نے مگر وفا نہ کی۔ عالم کے تایا کو رہا ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ شفیع نے اس کو گولی مار دی۔ عالم کا چھوٹا بھائی اور والد بھی بندوقوں کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ صلح کے لیے ان لوگوں نے جرگے بھیجے، لیکن انہوں نے پھر بھی غلط قدم اٹھایا۔ پھر شفیع کی طرف سے راضی نامے کی پیشکش ہوئی۔ عالم کے تایا زاد بھائی راضی ہو گئے۔ ان دونوں میں شنا گل جو مفرور تھا، اس نے عافیت کی درخواست دی، لیکن منظور نہ ہو سکی اور اس کے بعد والد کا قتل ہو گیا۔ تایا کے قتل کے بعد عالم بہت ہی پریشان تھا کہ پھر اس کے بھی والد کا قتل ہو گیا۔ عالم کا خط آیا کہ میں پھر راضی نامے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس خون خرابے کے باب کو بند کیا جا سکے۔ 6 سال سے مفرور کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی کوئی جینا ہے، اس لیے تایا اور باپ کے قاتلوں سے پھر بھی راضی نامہ چاہتا ہوں تاکہ مفروری کی زندگی ختم تو ہو، میں بے خوف ہو کر آپ سے ملوں۔ پڑھائی کے چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہے، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ ارادہ ہے کہ دوبارہ پڑھائی شروع کر کے امتحان دوں۔ میں نے کسی وقت بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اب میرا کڑا امتحان ختم ہونے والا ہے۔ یہ آخری خط عالم کا بھائی کے پاس آیا تھا۔ خط میں پنڈی کا پتہ لکھا تھا، اس لیے میں امی اور بھائی عالم کے گھر پشاور سے پنڈی گئے۔ اس کی ماں اور بہنوں سے ملے۔ وہ سیدھی سادی پیار کرنے والی عورتیں تھیں۔ طویل عرصے تک یہ خاندان بکھرے رہنے کے بعد اکٹھا ہوا تھا اور ان کو سکون میسر آیا تھا۔ پھر بھی عالم کے والدہ کے چہرے پر گزرے ہوئے کٹھن وقت کے تاثرات نمایاں نظر آتے تھے۔ اس روز چند لمحوں کے لیے عالم کو اکیلے میں مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا، کیا اب بھی آپ کو میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، واقعی آپ لوگوں کی زندگی بڑی کٹھن ہے، میں نے جان لیا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میری دلہن بنو گی؟ اپنی امی سے بات کروں؟ ہرگز نہیں عالم، میں اتنی آزمائشوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو یہی جواب دینے والی تھی مگر نہ دے سکی، کیونکہ اس وقت اس کی امی اور والدہ وہاں آ گئیں اور الفاظ میرے لبوں تک آ کر رہ گئے۔ ہم اپنے شہر چلے آئے اور ہمارے آنے کی صرف 1 ہفتے بعد بھائی کو کسی نے خبر دی کہ عالم کو ان کے مخالف رشتہ داروں نے قتل کر دیا ہے۔ اف، اس خوبصورت نوجوان نے جس کا نام فاتح عالم تھا کس قدر مجبور اور مصیبتوں بھری زندگی گزاری، اتنی صعوبتیں برداشت کیں، 6 سال کی مفروری اور در بدر چھپتے پھرنا، پیاروں کا خون بہا، پھر بھی راضی نامے پر آمادہ ہونا، لیکن اس کے قبیلے کی روایات نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ حسین، نیک اتوار اور صلح پسند نوجوان بالآخر اپنوں کی دشمنی کی نظر ہو گیا۔ آذر بھائی عالم کی موت کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ امی اور میں بھی بہت غمزدہ اور افسردہ ہوئے۔ تب ماں نے مجھے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں پہلے دن سمجھا دیا تھا اور تم کو میری بات سمجھ نہ آ رہی تھی، اب آ گئی ہے نا سمجھ؟ ہاں ماں، بہت اچھی طرح، میں نے جواب دیا، لیکن ان کو یہ باور نہ کرا سکی کہ پیار کی کوئی حدود نہیں ہوتی، اور یہ کہ عالم کے قتل ہو جانے کی خبر سن کر میں جیتے جی مر گئی ہوں۔